السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان بالآخر برف پگھلنے لگی ہے، اور جو بالکل ہی ایک ان ایکسپیکٹیبل چیز جس کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے، اور ابھی تک بہت سے لوگ اس کو بلیو بھی نہیں کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان بھی ایک کوئی نہ کوئی رابطے اور کوئی نہ کوئی مذاکرات کے لیے انیشیٹو لیا گیا ہے. جنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور اس کی جو تمام تر ذمہ داری ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھیجی ہیں. وہ انڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کریں گے. پہلے مرحلے میں رانا ثناء اللہ صاحب محمود اچکزئی کے ساتھ رابطے کریں گے. محمود اچکزئی کے تھرو پاکستان تحریک انصاف سے بات کی جائے گی. مسلم لیگ نون نے یہ کنڈیشنل طور پر بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ان کے سپورٹرز کو ان کو کوئی خطرہ ہے کہ وہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون سے بات نہیں کر سکتے، اور ان کو اگر پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے مسلم لیگ نون سے تو ان کے جو سپورٹرز اور ورکرز کی طرف سے بیک لیش آئے گا، تو اس صورت میں ہم یہ مذاکرات پس پردہ بھی رکھ سکتے ہیں. اور محمود اچکزئی بیچ میں ایک وہ اسٹیچور ہوں گے جن کے ذریعے یہ مذاکرات فلو ہوں گے اگر پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹ 1-on-1 مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہے. رانا ثناء اللہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد وزیر داخلہ سے وہ ہٹے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن بھی ہار گئے، لیکن ابھی بھی وہ مشیر ہیں اور حکومت میں اہم ایک رکن ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا تو بہت بڑا اثاثہ ہے. رانا ثناء اللہ کی بہت زیادہ قربانیاں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. لیکن الیکشنز 8 فروری کے الیکشنز کے بعد رانا ثناء اللہ کی جو پچ ہے اور جو ان کا جو وہ نیریٹو ہے اور ان کا سٹانس ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہوا ہے. الیکشن سے پہلے جب وہ وزیر تھے تو تب ان کی بہت ہارڈ تھی، اور وہ عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ میں نے انہیں اٹک جیل میں ڈالنا ہے، انہیں بلوچستان کی مت جیل میں ڈالنا ہے. لیکن اس کے بعد جب سے یہ الیکشن کو شکست ہوئی تو انہوں نے اپنی شکست بھی قبول کی، اور شکست قبول کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا پر انہوں نے بارہا اعتراف کیا ہے کہ عمران خان عوام میں پاپولر ہے، اور ہم عمران خان کی پاپولرٹی کا مقابلہ 8 فروری کو نہیں کر سکے، اور ہمیں عوام نے مسترد کیا ہے. اور اس طرح کے بے شمار بیانات رانا ثناء اللہ صاحب دے چکے ہیں. اور اب رانا ثناء اللہ صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کرے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں ہے، ہر طرف سے ان کو سپورٹ حاصل ہے. الیکشن میں ایک طرح سے شکست کے باوجود بھی 8 فروری کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس وقت حکومت جو ہے وہ ہچکچولے کھا رہی ہے. ایک تو حکومت کو جوڈیشری کی طرف سے بہت بڑا کلیش سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے. حکومت ایک امینڈمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے، جو کرنٹ چیف جسٹس ہے ان کا ٹنڈور ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے، وہ بھی نہیں کر پا رہی کیونکہ میجورٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ ملک میں ہے نہیں، اور جو انٹرنیشنل ایک ول ہے اس میں بھی کافی زیادہ بیک کلیش کا سامنا ہے. امریکہ میں کانگریس میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں قراردادیں منظور ہوتی ہیں. یورپی یونین پورے الیکشن کو ہی ریگڈ کیا قرار دے دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کنٹریز سے آوازیں اٹھتی ہیں. تو ایک انٹرنیشنل امیج بھی بہت کچھ اچھا نہیں اس گورنمنٹ کا. دوسرا کنٹری کے اندر بھی امیج نہیں اچھا، پاپولر ول نہیں ہے، اور ساتھ میں جوڈیشری کی طرف سے کلیش سامنے آ رہا ہے. تو اب یا تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے پاکستان تحریک انصاف سے نیگوشیشن کر کے جو یہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اور جو جوڈیشری میں ایک طرح سے معاملہ اٹکا ہوا ہے اس کو کسی طرح سالو کیا جائے. اور یا پھر پاکستان، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت ٹیبل پر رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ہے نہیں. پاکستان تحریک انصاف کو مطالبہ ہے کہ 8 فروری کو ہم انتخابات جیتے ہیں تو آپ حکومت ہمیں دے دیں، اور اگر حکومت دے دی تو پھر تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کچھ بچا ہی نہیں گا. اور اس کے علاوہ کچھ خاص ہے نہیں. جو نیشنل گورنمنٹ کی جس طرح کی باتیں ہیں اس کے لیے عمران خان صاحب کیا راضی ہوں گے؟ عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا اگر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ نہیں بنائی تو وہ نیشنل گورنمنٹ کے لیے کس طرح راضی ہوں گے. لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کو نامینیٹ کرنا مذاکرات کے لیے پالیٹکس کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ حکومت کی فرسٹریشن کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس وقت فرسٹریٹڈ ہے گورنمنٹ، اور ان کے لیے مطلب کہ کوئی ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا جس میں وہ اسٹیپس اٹھا رہے ہیں. یہ ان کا پلے کارڈ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی جیت بھی ہو سکتی ہے. آگے اس میں فردر ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں وہ انٹرسٹنگ ہوں گی. تھینک یو.